عبادت جو ہے یہ آپ کی زندگی میں عطا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے، بس اس ادا کے مطابق آپ چل پڑو۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ کے بتاتے تھے کہ عبادت یوں کرنی ہے، اللہ پاک کو اس طرح پسند ہے۔ مثلاً آپ کا جو رکوع ہے وہ کچھ فرشتوں کے برابر ہے، سجود جو ہے وہ کچھ فرشتوں کے برابر ہے، اور قیام جو ہے یہ کچھ اور فرشتوں کے برابر ہے۔ انسان کو ان تینوں کا بتا دیا گیا اور اسے افضل کر دیا گیا۔ وہ جو فرشتے ہمیشہ سے اللہ کے دربار میں قائم تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ انسان بھی قائم ہے، یہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، تم تینوں سے بہتر ہے کیونکہ کاروبار دنیا بھی کر رہا ہے اور ہمیں یاد بھی کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان جو ہے یہ فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ فرق دکھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس ہے ہم لوگ فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس کہ ہم وہ نہیں، ہم جھگڑے میں پھنسے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ جھگڑا کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ بھی جھگڑا کرے گا، دنیا میں خون بہا کرے گا، اللہ کے ساتھ جھگڑالو ہو جائے گا، بحث کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ماننے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تم دیکھو کہ کیا بنتا ہے۔ پیغمبروں کی حد تک تو بات مکمل ہوئی، فالورز بھی انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام آگے، وہاں بھی اللہ کی بات ٹھیک ہو گئی، لیکن ہمارے جو انٹلیکٹ ہیں یہ الجھن میں ہیں۔ ذہین آدمی کا مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے اصل فوائد صرف ذہین کو مل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ذہین آدمی جو ہے یہ گستاخ ہو جاتا ہے، ٹریجڈی ہے یہ بھی ٹریجڈی ہے کہ سیاستدان خود غرض ہو جاتا ہے۔ ذہین آدمی اگر تسلیم میں آ جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ ذہانت ہی تو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہانت کے ساتھ یقین کامل عطا فرمائے اور ہم محبت الہی کی منزلیں آسانی سے طے کرتے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔